یہ مووی سچی کہانی پر بنائی گئی ہے۔ مووی کے شروع میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکا ایک طوفانی رات میں اپنے ماں باپ اور 4 بہن بھائیوں کو مار دیتا ہے۔ پہلے پولیس اسے اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے اور بعد میں اس پر الزام لگتا ہے کہ اسی نے 6 لوگوں کو مارا ہے۔ دوران تفتیش وہ بتاتا ہے کہ اسے گھر سے آوازیں آتی تھیں اور ان انجانی آوازوں نے اسے مجبور کیا اور اس نے ان سب کو مار دیا۔ اب اس گھر میں ایسا کیا تھا اور وہ آوازیں کون سی تھیں، یہ سب اس مووی میں بتایا گیا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس واقعے کے 1 سال کے بعد ایک فیملی اس گھر کو یعنی مکان نمبر 412 اوشن ایوینیو کو دیکھنے جاتی ہے اور ایک ایجنٹ لیڈی انہیں وہ گھر دکھاتی ہے۔ جب وہ انہیں گھر دکھا رہی ہوتی ہے تو اس ایجنٹ کو گھر میں کسی کا سایہ دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اس فیملی کو نہیں بتاتی۔ اس فیملی والے شخص کا نام جارج ہوتا ہے۔ وہ جارج کو اور اس کی بیوی کو گھر کا بیسمنٹ دکھاتی ہے مگر خود وہاں نہیں جاتی۔ بیسمنٹ میں ایک کلاک پڑا ہوتا ہے جسے جب جارج اٹھاتا ہے تو اس پر وقت 3:15 لکھا ہوتا ہے۔ جاتے وقت وہ ایجنٹ انہیں یہاں ہونے والے قتلوں کے متعلق بتاتی ہے۔ جارج کہتا ہے کہ گھر کسی کو نہیں مارتے بلکہ لوگ لوگوں کو مارتے ہیں۔ جارج اور اس کی بیوی کو وہ گھر پسند آ جاتا ہے اور وہ وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ پہلے دن جب وہ وہاں شفٹ ہوتے ہیں تو رات ہوتی ہے تو جارج نیچے بیسمنٹ میں جاتا ہے اور وہاں اسے ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے اور ایک روشن دان سے اسے عجیب سی آواز آتی ہے اور کچھ آواز اسے کلاک میں سے بھی آتی ہے جہاں پر وقت 3:15 ہوتا ہے۔ وہ اس کلاک کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے اور اس آواز کو اگنور کر دیتا ہے۔ پھر رات کو جب دونوں میاں بیوی آپس میں محبت کر رہے ہوتے ہیں تو جارج کو ایک بچی رسی کے ساتھ لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کی بیوی اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو وہ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ اگلے دن جارج کی بیوی اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی بیٹی اسے بتاتی ہے کہ میری دوست جارڈی ہے اور ساتھ ہی وہ مردہ لڑکی بھی ہوتی ہے جو صرف اس بچی کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جارج اور اس کی بیوی دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی بوٹ ہاؤس میں بوٹ پر کھڑی ہوئی پانی کی طرف غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بعد میں بچی اسے بتاتی ہے کہ جارڈی مجھے یہاں لے کر آئی ہے، لیکن وہ دونوں اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور جارج بوٹ ہاؤس کو تالا لگا دیتا ہے۔ رات کو ان کا چھوٹا بیٹا باتھ روم میں جاتا ہے تو اسے نلکے سے خون آتا نظر آتا ہے۔ وہ ڈر کر واپس بستر میں آ جاتا ہے۔ پھر رات کے 3:15 پر جارج کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی بیٹی کا غبارہ وہاں ہوتا ہے۔ وہ بوٹ ہاؤس میں جا کر دیکھتا ہے مگر اسے وہاں کوئی نہیں ملتا۔ پھر جب وہ واپس گھر کی طرف آنے لگتا ہے تو اسے چھت پر بیٹی کے کمرے کی کھڑکی میں اپنی بیٹی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں واپس آتا ہے مگر اس کی بیٹی سوئی ہوتی ہے۔ رات کے 3:15 یہ وہی وقت تھا جب مووی کے شروع میں اس لڑکے نے اپنی فیملی کو مارا تھا۔ اگلی صبح جارج بیسمنٹ میں جاتا ہے تو اس کا کتا دیوار کے نیچے پنجے مار رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جارج کی بیوی بیسمنٹ میں آ کر دیکھتی ہے تو جارج اس جگہ کو کرسی پر بیٹھا بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ بہت پرسکون ہے۔ وہ اسے کمرے میں واپس آنے کا کہتی ہے مگر وہ غصے سے جواب دیتا ہے اور واپس نہیں جاتا۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ 15 دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ جارج کی بیوی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فریج پر الفابیٹ سے لکھا ہوتا ہے کیچ دیم اینڈ کل دیم۔ وہ گھبرا کر جارج کو آواز دیتی ہے اور اسے دیکھنے بیسمنٹ میں جاتی ہے مگر وہ وہاں نہیں ہوتا۔ جب وہ واپس کچن میں آتی ہے تو جارج
فریج سے پانی پی رہا ہوتا ہے اور وہ الفابیٹ خود بخود ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ رات کو وہ دونوں کھانا کھانے باہر جاتے ہیں اور گھر میں ایک بیبی کیئر لیڈی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ لیڈی جارج کے بڑے بیٹے کو یہاں ہوئے قتلوں کے متعلق بتاتی ہے اور پھر جارج کی بیٹی اسے اپنی دوست جوڈی کے متعلق بتاتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی، مجھے بتاؤ کہ جوڈی کہاں ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ میرے کمرے کے سٹور روم میں جوڈی رہتی ہے۔ وہ اس سٹور روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اچانک سٹور روم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ باہر سے جارج کا بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لاک نہیں کھلتا، اور اچانک لائٹ بند ہونا شروع ہوتی ہے اور اس لڑکی کو جوڈی نظر آتی ہے۔ جوڈی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی اپنے دماغ کے اندر لے کر جاتی ہے اور وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اسے جوڈی کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں وہاں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جب جارج اور اس کی بیوی واپس گھر آتے ہیں تو اسی لڑکی کو ایمبولنس پر واپس لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے۔ گھبراہٹ اور ڈر کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں پا رہی ہوتی۔ جارج اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہی کوئی شرارت کی ہوگی۔ رات کو جارج کی بیٹی اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اس کی دوست جوڈی نے مجھے بتایا ہے کہ جو آدمی یہاں رہتا ہے وہ جوڈی سے بہت برے کام کرواتا ہے۔ جوڈی چاہتی ہے کہ وہ آدمی یہاں سے چلا جائے۔ اس کی ماں اپنے بیٹی کی بات سن کر بہت گھبرا جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جارج کا رویہ کافی بدل چکا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ جارج کی بیوی اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتی ہے اور اس کے سب ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ جارج اسے کہتا ہے کہ میں بالکل نارمل ہوں، شاید نئی جگہ شفٹ ہونے کی وجہ سے میرا رویہ ایسا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ دونوں گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی گھر کی چھت پر چل رہی ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے چھلانگ لگانے ہی لگتی ہے کہ جارج کی بیوی اسے پکڑ لیتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میں جوڈی کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے تو اس کی بیٹی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ جارج جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اپنا سامان اور بستر لے کر بیسمنٹ میں رہنے لگ پڑتا ہے۔ اگلے دن جارج کی بیوی چرچ کے فادر کے پاس جاتی ہے اور انہیں اپنے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب حرکتوں اور باتوں کا بتاتی ہے۔ فادر اسے کہتا ہے کہ اس ٹاؤن میں تم سے پہلے بھی ایک فیملی تھی اور ان کے گھر میں بھی ایسے ہی مسئلے ہو رہے تھے۔ جارج کی بیوی اسے کہتی ہے کہ میں اسی گھر میں رہ رہی ہوں۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جارج بہت غصے والا ہو جاتا ہے اور جب وہ بیسمنٹ میں اپنی فیملی کی پرانی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی بیوی اور بچوں کا چہرہ جنات جیسا نظر آتا ہے۔ رات کے 3:15 پر جارج کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ ہاؤس کا دروازہ پھر ہل رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بوٹ ہاؤس میں کوئی موجود ہے۔ وہ کلہاڑی لے کر وہاں جاتا ہے تو اچانک اسے اپنی طرف ایک بلا آتی نظر آتی ہے۔ وہ اس پر کلہاڑی سے وار کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ جب وہ بعد میں دیکھتا ہے تو وہ اس کا اپنا کتا ہی ہوتا ہے۔ صبح جارج کی بیوی اسے کہتی ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، اپنا سامان باندھو اور ہم یہاں سے چلیں۔ جارج اسے کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ جگہ بہت پرسکون ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ فادر ان کے گھر آ کر پریئر کرتا ہے، مگر پریئر کے دوران اس پر مکھیاں حملہ کر دیتی ہیں اور عجیب و غریب چیخوں کی آواز آتی ہے۔ فادر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رات کو 3:15 پر جارج کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ ہاؤس کا دروازہ پھر سے کھلا ہے اور دروازہ خود بخود بج رہا ہے اور وہاں کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کتے کو جارج نے ایک دن پہلے ہی مارا ہوتا ہے۔
اور 3:15 کا وقت، یہ وہ وقت ہے جب مووی کے شروع میں جس لڑکے نے اپنی فیملی کو مارا تھا تو اسی نے بھی 3:15 پر ہی اپنی فیملی کو مارا تھا۔ جارج یہ سب شور سن کر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ زور سے چلانے لگتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ 28واں دن شروع ہوتا ہے اور جارج کی بیوی صبح ہوتے ہی لائبریری جاتی ہے اور وہاں پہلے سے رہنے والی فیملی کے متعلق ریسرچ کرتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکے نے اس گھر میں 6 قتل کیے تھے وہ بھی بیسمنٹ میں ہی رہتا تھا۔ اسے بھی عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں اور جارج کی طرح وہ بھی بہت غصے والا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بھی عجیب قسم کی ہو چکی تھیں اور اس نے 28ویں دن رات کو اپنی ساری فیملی کو مار دیا تھا۔ پھر اسے وہی نشان دکھائی دیتا ہے جو اسے فریج پر لکھا نظر آتا ہے، کیچ دیم اینڈ کل دیم۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایک طرف وہ ان پر ریسرچ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ساتھ ساتھ ہی جارج بیسمنٹ کی دیوار کو توڑ کر تھوڑا آگے جاتا ہے تو اسے قید خانے میں کچھ لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جارج کی بیوی فادر کے پاس جاتی ہے اور اسے وہاں سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے۔ فادر اسے کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں رہنے والی آتما بہت طاقتور ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ فادر کو بتاتی ہے کہ میں نے اس کے متعلق پڑھا، وہاں رہنے والا شخص ریڈ انڈینز کو بلا کر ان پر تشدد کیا کرتا تھا اور انہیں قید کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود اپنی گردن کاٹ لی تاکہ اس کی موجودگی ہمیشہ وہاں رہے۔ فادر ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا اسے کہتا ہے کہ دیر نہ کرو، ابھی فوراً خود کو اور اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے دور چلی جاؤ، کیونکہ میں نے پہلی فیملی کو بھی یہ بات سمجھائی تھی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جارج کی بیوی جب گھر واپس آتی ہے تو رات ہو چکی ہوتی ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو جارج انہیں جانے نہیں دیتا۔ وہ گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور جارج زبردستی دروازے توڑ کر ہاتھ میں گن لیے اندر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے بچا کر گھر کی چھت پر جاتے ہیں اور جارج ان کے پیچھے چھت پر آ جاتا ہے، لیکن وہاں سے پھسل کر نیچے گر جاتا ہے۔ جارج کی بیوی اس کے ہاتھ سے گن چھین لیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے کہ اچانک جارج ہاتھ میں کلہاڑی لیے فوراً سامنے آ جاتا ہے اور اپنے بڑے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ اپنے بڑے بیٹے کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے بڑے بیٹے کا چہرہ بلا جیسا لگتا ہے۔ وہ اسے کلہاڑی مارنے ہی لگتا ہے کہ جارج کی بیوی اس کے سر میں گن کا بٹ مارتی ہے جس سے وہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جارج کو خیال آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پیٹ میں کلہاڑی مار رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو، اگر تم مجھے نہیں مارو گی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ آج کوئی نہیں مرے گا اور دوبارہ سے اس کے سر میں گن کا بٹ مارتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی مدد سے اسے رسی سے باندھتی ہے اور اسے بوٹ میں ڈال کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ آخر کے سین میں دکھایا گیا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے اور وہ اس جگہ سے کافی دور آ چکے ہوتے ہیں، اور جب جارج کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بالکل نارمل ہو چکا ہوتا ہے۔ مووی کے اینڈ میں بتایا گیا ہے کہ جارج کی فیملی دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں گئی۔ ان کا جو سامان وہاں موجود تھا وہ اس سامان کو بھی لینے نہیں گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس مووی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے متعلق مزید سرچ کرنا چاہتے ہیں یا مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے حوالے سے بے تحاشا ویڈیوز اور بے تحاشا ریسرچ آرٹیکلز گوگل میں مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ہاؤس کے متعلق ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس پر بہت ہی تفصیل سے ویڈیو بنا کر چڑھاؤں گا۔